حوروں کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے حور عینہ کو اس کے پاؤں کی انگلی سے لے کر اس کے گھٹنے تک زعفران سے پیدا کیا، اور اس کے گھٹنے سے لے کر پستانیوں تک مشک سے پیدا کیا، اور گردن سے لے کر سیاہ ململ سفید عنبر سے پیدا کیا، اور گردن سے لے کر اس کے سر تک سفید کافور سے پیدا کیا، اور اس پر 70,000 جوڑے ہیں۔ گل لالیاں لال کی طرح جب وہ آتی ہیں تو اس کا چہرہ چمکتا ہے، پھلے ہوئے نور کی طرح، جیسا کہ دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے۔ جب وہ جاتی ہے تو اس کا کلیجہ کپڑوں اور کھال کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر پر 70,000 مشک زعفران کی چونٹیاں ہیں، اس میں سے ہر چوٹی کے لیے ایک خادمہ ہوگی جو اس کا دامن اٹھائے گی، پکار کر کہے گی، یہ ثواب ہے اللہ کے دوستوں کا، بس بسا کہ ان کے اعمال کے جو وہ دنیا میں کر کے آئے اور کیا کرتے تھے۔ حور عینہ میں سے بعض کا ہاتھ پکڑ کر ایسی آواز کے ساتھ گانا گا رہی ہوں گی کہ مخلوق نے کبھی بھی اس سے زیادہ خوبصورت آواز نہ ہی سنی ہوگی، اور گنگنا رہی ہوں گی، ہم راضی ہونے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی، ہم ٹھہرنے والیاں ہیں، کبھی گونج نہیں کریں گی، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہیں مریں گی، ہم نعمتوں میں رہنے والیاں ہیں، کبھی بے حال نہ ہوں گی، ہم نیک خوبصورت ہیں، محبوب ہے اپنے باعزت خاوند کے نزدیک، کہ کہیں گی خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو ہمارے لیے ہے اور ہم ان کے لیے ہیں۔ حور عینہ جب اوپر کے نغمات کہے گی تو دنیا والی عورتوں میں سے مومن عورت اس کو یہ جواب دے گی، ہم نماز پڑھنے والیاں ہیں، تم نے نہیں پڑھی، ہم روزہ رکھنے والیاں ہیں، تم نے روزہ نہیں رکھا، ہم وضو کرنے والیاں ہیں، تم نے وضو نہیں کیا، ہم صدقہ زکوٰۃ دینے والیاں ہیں، تم نے صدقہ نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، دنیا کی مومن عورت حوروں پر غالب آ جائے گی۔ اگر حور کڑوٹ اپنی تھوک سمندر میں تھوک دے تو اس کا پانی میٹھا ہو جائے، اس کی مٹھاس کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی عورت زمین والوں کی طرف صرف دیکھ لے تو زمین آسمان کے درمیان روشن کر دے، ایسی خوشبو سے متحرک ہو جائے کہ اس کا سر کا دوپٹہ دنیا پر آمادہ اور بہتر ہو جائے۔ جنتی حور عینہ کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ جنت میں ایک حور ہے جس کو حور عینہ کہا جاتا ہے، جب وہ چلتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں بائیں 70 خادمہ چلتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا ہے، نیکی کا حکم کرنے والے کہاں ہیں، برائی سے روکنے والے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کی ایک گھڑی یا شام کی ایک گھڑی اللہ کے راستے میں گزار دینا دنیاوی فہمی سے بہتر ہے۔ جنت میں تمہارا ایک گمنام کا فاصلہ دنیا اور فانی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو تمام زمین کو روشن کر دے،
اور روحی زمین کو متحرک کر دے۔ اس کا سر کا دوپٹہ دنیا فانی سے زیادہ قیمتی ہے۔ جنتی اپنے چہرے کو اس حور اور عورت کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف شفاف دیکھیں گے۔ اس کے لباس کا دانی موتی اتنا خوبصورت ہوگا کہ مشرق مغرب کے درمیانی حصے کو روشن کر سکتا ہے۔ اس عورت پر 70 پوشاک ہوں گی، مگر پھر بھی ان پوشاکوں سے نگاہ گزاری جائے گی کہ ان کے پیچھے سے اس کی پنڈلی کو بھی دیکھا جائے گا۔ جنت کی عورتوں میں سے ہر ایک عورت کی پنڈلی کو رنگت اور پوشاکیں دی جائیں گی۔ 70 پوشاکیں ہوں گی جو آگے پیچھے سے دکھائی دیتی جائیں گی۔ ان کے خاوند ان کی پنڈلی کے گودے کو بھی دیکھتے رہ جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفات میں فرمایا ہے کہ یہ گواہ ہے۔ یاقوت مرجان، یاقوت ایک ایسا پتھر ہے تو اس میں کوئی دھاگا ڈالے بھی پھر بھی اس کو دیکھنا چاہے تو اس کو باہر سے دیکھ سکتا ہے۔ آئینہ میں سے ہر عورت کے بال گدھے کے پروں سے بہت زیادہ طول ہوں گے۔ حوروں کے بالوں کو گدھے کے بالوں سے اس صورت میں تشبیہ دی جائے گی کہ جس طرح سے اس کے بال اس کے جسم سے زیادہ طول ہوتے ہیں، اسی طرح سے جنتی حور کے بال اس کے جسم سے زیادہ طول ہیں۔ تفصیل کے آگاہ کر رہے ہیں اور اس کے بال ریشم گہا بہت اعلیٰ اور پاؤں کے نیچے تک ہوں گے۔ اگر کوئی حور اپنی تھیلی کو آسمان یعنی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہو جائے۔ اگر وہ اپنے دوپٹے کو ظاہر کر دے تو اس کے حسن کے سامنے سورج دیگ کی طرح بے نور نظر آئے۔ اگر وہ اپنا چہرے کو کھول دے تو اس کے حسن سے آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ جگمگا اٹھے گا، ساری زمین روشن ہو جائے۔ ہاتھوں کی خوبصورتی انگوٹھیوں سمیت اور جس طرح سے سورج دنیا والوں کو روشنی پہنچاتا ہے، اس کے ہاتھ، اس کے چہرے کا حسن، رنگت، جمال، اس کا تاج یاقوت، لؤلؤ، زبرجد، جدید اور سمیت اس کا اتنا حسن ہوگا کہ وہ اپنے حسن کو اظہار کر دے اس دنیا میں تو سورج کی روشنی بھی بے نور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو شخص اچھے کام کرتا ہے، جو عورت اچھے کام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی تمام نعمتیں مشاہدہ فرمائی ہیں کہ جنت میں ایک نور چمکتا ہے۔ جب لوگوں نے اپنے سروں کو اٹھا کر دیکھا تو ایک حور کی مسکراہٹ نظر آئے گی جس نے اپنے خاوند کے چہرے کو دیکھ کر مسکراہٹ ظاہر ہوتی ہے۔ مرد اپنے چہرے کو اپنی بیوی کے چہرے میں دیکھے گا اور اس کی بیوی اپنے چہرے کو مرد کی کلائی میں دیکھے گی۔ مرد اپنے چہرے کو بیوی کے سینے میں دیکھے گا اور اپنی چہرے کو اس کے سینے میں دیکھیں گے۔ یہ اپنے چہرے کو اس کی کلائی میں دیکھے گا، وہ اپنے چہرے کو اس کی کلائی میں دیکھے گی اور اپنی چہرے کو اس کی پنڈلی میں دیکھے گا، اور وہ مرد عورت ایک دوسرے کو شیشے آئینے کی طرح دیکھیں گے، اپنے چہرے کو اس کی پنڈلی میں دیکھے گی۔ یہ بیوی ایسی پوشاک پہنے گی جو ہر گھڑی 70 رنگوں میں تبدیل ہوتی ہے۔ حوروں کی جوتی جو مسجد میں
مسجد فلاح جامی میں تھا کہ حضرت ابو سندہ عمران نے فرمایا کہ میرے دل میں نگاہ کا خیال آیا کہ اس نگاہ سے میں نکاح کا خیال کر لوں۔ میری پکار دار ہو گیا۔ اس وقت قبلے کی جانب سے ایک نور ظاہر ہوا، ویسے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں سے ایک ہاتھ نکلا، اس میں سرخ یاقوت کی ایک جوتی تھی اور اس کا تسمیہ سبز زمرد کا تھا، اس پر موتی بھی جڑے ہوئے تھے، ایک یکتا لگے ہوئے تھے کہ اس کے یعنی تمہاری حور کی جوتی ہے، وہ خود کیسی ہوگی اور کس جیسی ہوگی۔ اس وقت سے میرے دل سے عورتوں کی خوشیاں جاتی رہی۔ ہر حور کی خوشبو 50 سال کے سفر سے محفوظ اور محسوس ہوگی۔ جتنے آدمی جنت کے آدمی کے پاس ایک گلاس پیش کیا جائے گا جبکہ وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوگا، جب وہ اس کو پی کر بیوی کی طرف متوجہ ہوگا تو یہ کہے گا میری نگاہ میں اپنے حسن میں 70 گنا اضافہ بڑھ چکا ہے۔ حسن کا اضافہ جنت میں ہر گھڑی ہوتا رہے گا، مرد کے حسن میں بھی اور عورت کے حسن میں بھی، بلکہ جنت کی ہر چیز کے حسن میں اضافے کا یہی حال ہوگا۔ جنت میں رہنے والے مرد، عورتیں، حوریں، غلمان کے حسن میں، جمال میں اس طرح اضافہ ہوتا رہے گا جس طرح سے اس دنیا میں آخری عمر میں بدصورتی اور بڑھاپے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔